بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز کو فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی ایک پردہ ہے، نماز ہی ایک حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے، سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی، اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام قرار دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسندیدہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدہ میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالی شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے ان کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہے، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کرے، ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کرے، بھلا ہو یا برا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت پر یہ نماز فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کے اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو حفظ یاد کر لے تو 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت حاصل کر لے گا۔ یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو۔ اسی دولت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک اس میں فرمائی، اور اسی لذت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز ہی میں گزار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید بھی فرمائی۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا گیا، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، یعنی نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تمام اعمال میں مجھے نماز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نبوی پر گزرا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے بھی شوق ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، مگر جب وہ گزر گئی اور رکوع نہ کیا تو میں نے سوچا کہ 200 پر رکوع کر دیں گے، مگر وہاں بھی نہ کیا تو مجھے خیال ہوا کہ سورت کے ختم پر تو ضرور رکوع کریں گے۔ جب سورت ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد پڑھا اور سورہ آل عمران شروع کر دی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ آخر میں نے خیال کیا کہ آخر اس کے ختم پر تو رکوع کریں گے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا اور 3 مرتبہ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد پڑھا اور سورہ مائدہ شروع کر دی۔ اس کو ختم کر کے رکوع کیا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے تھے جو سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے بعد اسی طرح سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے رہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ اور پڑھتے تھے جو سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع کر دی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا اور مجبور ہو کر چلا آیا۔ پہلی رکعت میں تقریباً 5 پارے ہوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا جو نہایت اطمینان سے تجوید اور ترتیل کے ساتھ ایک ایک آیت جدا کر کے پڑھتے تھے۔ ایسی صورت میں کتنی لمبی رکعت ہوئی ہوگی۔ انہی وجوہ سے آپ کے پاؤں پر نماز پڑھتے پڑھتے ورم آ جاتا تھا، مگر جس چیز کی لذت دل میں اتر جاتی ہے اس میں مشقت اور تکلیف دشوار نہیں رہتی۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہے، 100 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اس پر افسوس کیا کرتے تھے کہ بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے نماز کا لطف جاتا رہا۔ 2 رکعتوں میں صرف 2 سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی جاتی ہے، زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ 2 سورتیں بھی 4.25 پاروں کی ہے۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں میرا ایک پڑوسی تھا،
اس کے ایک لڑکا تھا جو دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں اور شوقیہ اشعار میں رہتا تھا۔ وہ سوکھ کر ایسا ہو گیا کہ صرف ہڈی اور چمڑا رہ گیا۔ اس کے والد نے مجھ سے کہا کہ تم ذرا اس کو سمجھاؤ۔ میں ایک مرتبہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ سامنے سے گزرا تو میں نے اس کو بلایا، وہ آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہنا ہی شروع کیا تھا کہ وہ کہنے لگا، چچا شاید آپ محنت کی کمی کا مشورہ دیں گے۔ چچا جان، میں نے اس محلے کے چند لڑکوں کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ دیکھے کون شخص عبادت میں زیادہ کوشش کرے۔ انہوں نے کوشش اور محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلا لیے گئے۔ جب وہ بلائے گئے تو بڑی خوشی اور سرور کے ساتھ گئے۔ ان میں سے میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ میرا عمل دن میں 2 بار ان پر ظاہر ہوتا ہوگا۔ وہ کیا کہیں گے، میں کوتاہی پائیں گے۔ چچا جان، ان نوجوانوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے۔ ان کی محنتیں اور مجاہدے بیان کرنے لگا، جن کو سن کر ہم لوگ متحیر رہ گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اٹھ کر چلا گیا۔ تیسرے دن ہم نے سنا کہ وہ بھی رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی اس کے گئے گزرے زمانے میں اللہ کے بندے ایسے دیکھے جاتے ہیں جو رات کا اکثر حصہ نماز میں گزار دیتے ہیں اور دن میں دین کے دوسرے کاموں، تبلیغ و تعلیم میں منہمک رہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے کون شخص ہندوستان میں ناواقف ہوگا؟ ان کے ایک خلیفہ مولانا عبد الواحد لاہوری نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جنت میں نماز نہ ہوگی۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت، جنت میں نماز کیوں نہ ہو؟ وہ تو اعمال کی بدلے کی جگہ ہے، نہ کہ عمل کرنے کی۔ اس پر ایک آہ کھینچی اور رونے لگے اور فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کیوں کر گزرے گی؟ ایسے ہی لوگوں سے دنیا قائم ہے اور زندگی کو وصول کرنے والی حقیقت میں یہی مبارک ہستیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے اپنے پر مر مٹنے والوں کے طفیل اس سیاہ کار کو بھی نواز دے تو اس کے لطف عام سے کیا بعید ہے۔ ایک پرلطف قصہ ہے جو آپ کو سناتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہے۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 عورتیں، نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیکھنا، اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا، اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سچ ہے، اور مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا اور پرانا کپڑا پہننا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، اور مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہے۔ نمبر 1 بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، اور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مہمان کی خدمت کرنا، گرمی کا روزہ رکھنا اور دشمنوں پر تلوار چلانا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے حق تعالی شانہ نے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اگر میں یعنی جبرائیل دنیا والوں میں سے ہوتا تو بتاؤں مجھے کیا پسند ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ۔ عرض کیا، بھولے ہوں کو راستہ بتانا، غریب عبادت کرنے والوں سے محبت رکھنا، اور عیال دار یعنی بال بچے والوں مفلسوں کی مدد کرنا، اور اللہ جل جلالہ کو بندوں کی 3 چیزیں پسند ہے۔ نمبر 1 اللہ کی راہ میں طاقت کا خرچ کرنا، مال سے ہو یا جان سے، اور گناہوں پر ندامت کے وقت رونا اور فاقہ پر صبر کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔